बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। भाइयों बहनों, कैसे हैं आप? अपने चैनल ऐनुल यकीन पर आपको खुशामदीद कहता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आपकी नेक हाजात नेक तमन्नाएँ पूरी फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। भाइयों और बहनों, आज मैं आपको तावीज़ों के असरात के बारे में बताने जा रहा हूँ। वो बहुत ही बदबख्त लोग हैं जो अपने मफाद के लिए दूसरों को मुश्किलात और बीमारियों में मुब्तला करते हैं। भाइयों और बहनों, ये बहुत ही कम ज़र्फ़ लोगों का काम है। मैं आपको बताता हूँ कि तावीज़ों के असरात किस तरह शुरू होते हैं। भाइयों और बहनों, जिस जगह पर तावीज़ छुपाए गए हों या तावीज़ों का असर कराया गया हो, वहाँ पर बेसुकूनी और परेशानी जो है वो डेरे डाल लेती है। इसके बाद घर में रहने वालों के कपड़े जो हैं वो कटने शुरू हो जाते हैं। जैसे कैंची के साथ काटते हैं, समझ लीजिए कि ऐसे ही अलमारियों में या संदूकों में पड़े हुए ऐसे ही दायरे की शक्ल में कटने शुरू हो जाते हैं। जब आप देखेंगे तो हैरान रहेंगे कि ये किसने काट दिए, किस तरह कट गए। तो ये तावीज़ों के असरात हैं, ये दूसरा मरहला हो गया। जब इससे पुराने हो जाएंगे तावीज़, तो फिर आप देखेंगे या महसूस करेंगे कि जैसे कोई पानी के छींटे मार रहा हो, कहीं से कोई पानी आपके ऊपर गिरा रहा हो। ये उसका तीसरा असर है। और इसके बाद इसका जो चौथा असर होगा, जो पानी के छींटे हैं वो खून में तब्दील हो जाते हैं। यानी कि जो छींटा पड़ेगा वो सुर्ख रंग का होगा, यानी कि खून का होगा। दीवारों पर छींटे नज़र आएंगे। चलते चलते आप देखेंगे कि कहीं खून का छींटा पड़ा है, जैसे किसी ने जानबूझकर ऐसे गिराया हो। तो भाइयों और बहनों, इसके बाद जो मरहला आता है वो ये है कि जिस शख्स को ज़ेरे असर करना हो, जिस शख्स को तावीज़ों के ज़ेरे असर करना हो, या ये समझ लीजिए कि जिस पर हमला करना हो,
وہ شخص جو ہے وہ بیمار ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور بیماری بھی ایسی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہے، اور وقفے وقفے سے وہ بیماری اس پر حملہ کرتی ہے۔ بہنوں اور بھائیوں، اگر اس کا علاج نہ کیا جائے، ان تعویذوں کے اثر کو زائل نہ کیا جائے، تو یہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔ وہ بہت ہی کمینے لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ بھائیوں بہنوں، اب آپ کو ان تعویذوں کا جو اثر ہوتا ہے اس کا توڑ بھی بتا دیتا ہوں۔ اگر آپ کو یہ جو نشانیاں میں نے بتائی ہیں، ان نشانیوں میں سے کوئی نشانی نظر آئے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہمت سے کام لیں۔ آپ نے بازار میں پرچون کی دکانوں پر سرسوں کے بیج دیکھے ہوں گے، وہ بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور ہلکے سرخ کلر کے ہوتے ہیں۔ بس وہ بیج مٹھی بھر اپنے گھر پر لے آئیں۔ جو کرنا ہے وہ بیجوں پر ہی کرنا ہے۔ بیج لے آئیں، سب سے پہلے وضو کریں، وضو کے بعد سرسوں کے بیجوں پر 21 بار سورۃ فلق اور سورۃ ناس پڑھنی ہے۔ طریقہ بتا دیتا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، یہ پوری سورت پڑھنی ہے۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، یہ بھی پوری سورت پڑھنی ہے۔ دونوں صورتیں پڑھ کے سرسوں کے بیجوں پر پھونک مار دینی ہے۔ یہ آپ کا 1 مرتبہ کا عمل ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے 21 مرتبہ یہ عمل کرنا ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے سورۃ فلق، پھر بسم اللہ پڑھ کے سورۃ الناس پڑھ کے سرسوں کے بیجوں پر پھونک مار دینی ہے، اور 21 مرتبہ یہ عمل کرنا ہے۔ یہ عمل کر کے اس کے بعد وہ سرسوں کے بیج تھوڑے تھوڑے پکڑ کر گھر کی ساری دیواروں پر چھٹے لگا دینے ہیں۔ کوئی سامان پڑا ہے اس پر بھی چھٹا لگا دینا ہے۔ کوئی صندوق، کوئی پیٹیاں پڑی ہیں ان کے پیچھے، ان کے نیچے بھی تھوڑی تھوڑی سرسوں کا زور سے چھٹا لگا دینا ہے، تاکہ جہاں آپ کا ہاتھ یا آپ نہیں پہنچ سکتے وہاں پر وہ سرسوں کے بیج پہنچ جائیں۔ یقیناً آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر سمجھ نہ آئے تو یہ میری ویڈیو پیچھے کر کے دوبارہ سن لیں۔ سرسوں کو گھر کے ہر چپے چپے، کونے کونے میں پہنچا دینا ہے، اور جہاں جہاں یہ سرسوں پہنچ جائے گی، اگر کسی نے تعویذ دبائے ہوئے ہیں، چھپائے ہوئے ہیں، تو وہ جہاں ہوں گے ان کا اثر ادھر ہی زائل ہونا شروع ہو جائے گا۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑا رحمت والا ہے، رحیم و کریم ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ بھائیوں بہنوں، ہمت سے کام لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔
تو اگر میری بات سمجھ نہ آئے تو دوبارہ ویڈیو کو ریورس کر کے آپ سن سکتے ہیں۔ جدھر جدھر سرسوں پہنچ جائے گی ادھر ادھر سے اگر تعویذ ہیں تو ان کا اثر زائل ہو جائے گا، وہ ادھر ہی ختم ہو جائیں گے۔ یقین جانیے یہ اتنا مجرب وظیفہ ہے، ایسا کرنے میں آپ کو بہت زیادہ کامیابی ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ بھائیوں بہنوں، یقین کامل کے ساتھ یہ کام کریں۔ اگر کوئی سوال ہو تو کامنٹ باکس میں مجھے آپ پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو ضرور جواب دوں گا۔ آخر میں آپ سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو، پوری امت مسلمہ کو صحت عطا فرمائے، زندگی عطا فرمائے، سب بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، سب کے دکھ درد پریشانیاں دور فرما دے، اپنے پیارے محبوب کے صدقے سب کی نیک حاجات نیک تمنائیں پوری فرما دے۔ بھائیوں اور بہنوں، آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں پر اپنا فضل کرم اور رحمتیں عطا فرمائے، ہمارے وطن پاکستان پر بھی اپنا فضل کرم اور رحمتیں عطا فرمائے، اور مجھ ناچیز پر بھی اپنا فضل کرم رحمتیں عطا فرمائے۔ بھائیوں اور بہنوں، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ اس کے بعد آنے والی جو بھی معلوماتی ویڈیو ہو آپ تک پہنچ جائے اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔